حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ سعد سے تھا، جو اس دور میں فصاحت و بلاغت اور پانی کی شیرینی کی وجہ سے مشہور تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص حوالے سے حضرت حلیمہ سعدیہ سے ایک گہرا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں عرب کے دستور کے مطابق اپنی ماں کے علاوہ ایک اور پیاری گود میں بھی اپنی عمر کے ابتدائی چند سال گزارے۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی تھیں۔ شرفائے عرب میں دستور تھا کہ بچوں کو ماں کے پاس نہ رکھتے تھے، بلکہ اکثر پرورش اور فصیح زبان سیکھنے کے لیے دوسری عورتوں کو دے دیتے تھے۔ اس کے لیے عموماً قرب و جوار کے قبائلی دیہات کا چناؤ کیا جاتا تھا۔ بچے دیہات کی کھلی آب و ہوا میں پرورش پاتے اور پھر چند برس بعد ان کے والدین انہیں واپس لے جاتے۔ یہ رواج اس وقت اس قدر مستحکم تھا کہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد دیہات کی غریب عورتیں خود ہی شہر میں آتیں اور جو بچے اس مدت میں پیدا ہوئے ہوتے انہیں ان کے ماں باپ کی مرضی سے ساتھ لے جاتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں رونق افروز ہوئے تو اولاً انہوں نے 7 روز تک اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دودھ پیا۔ اس کے چند دن بعد تک حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ اسی اثناء میں قبیلہ بنی سعد کی چند عورتیں بچے لینے مکے آئیں۔ ان عورتوں میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ دوسری سب عورتیں مالدار گھرانوں سے بچے لینے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ انہیں خود خبر نہ تھی کہ قسمت ان کی جھولی میں کون سی عظیم ہستی ڈالنے والی ہے۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے ہی والی تھیں کہ معلوم ہوا کہ سردار قریش عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا اس دنیا میں آ چکا ہے۔ حضرت حلیمہ نے خاوند سے مشورہ کیا کہ اس بچے کا باپ تو دنیا میں ہے نہیں کہ جو اس بچے کی پرورش کے عوض ہمارے ساتھ مالی طور پر کچھ اچھا سلوک کرے گا۔ البتہ اس کے دادا کی شرافت اور عالی نسب سے یہ توقع ہے کہ خدا اس بچے کے طفیل ہماری بہتری کی صورت کر دے۔ شوہر نے کہا کہ کچھ مذائقہ نہیں، اس بچے کو ضرور لے لو، خالی ہاتھ جانا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت حلیمہ فوراً جا کر ننھے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بچہ دین و دنیا کا سردار ہے اور اسے دودھ پلا کر وہ ابدی سعادت و عظمت حاصل کرنے والی ہیں۔ ان دنوں عرب میں قحط کا عالم تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سوکھ گیا تھا۔ خود عورتوں کا دودھ بھی بڑی مشکل سے اترتا تھا اور ان کے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ حضرت حلیمہ جو بنو سعد بن بکر کی کچھ خواتین کے ساتھ مکے آئی تھیں، ان کے ساتھ اپنا بھی ایک شیرخوار بچہ تھا۔ یہ بھی بھوکا پیاسا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جس دن میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ہماری حالت یکسر بدل گئی۔ میری خشک چھاتیوں میں دودھ اتر آیا اور ہماری اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کر میرا دودھ پیا اور ہم نے بھی خوب اونٹنی کا دودھ پیا۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو ہمارا مریل گدھا جو سارے قافلے سے پیچھے چلتا تھا بہت تیز رفتاری سے چلتا ہوا سارے قافلے سے آگے چلنے لگا۔ میرا خاوند اور قافلے کے دوسرے لوگ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ بہت برکت والا ہے اور حلیمہ بہت خوش قسمت ہے کہ ایسا سعادت مند بچہ اسے مل گیا۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہماری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ گاؤں کے دوسرے جانوروں کا دودھ بدستور خشک تھا اور لوگ ہماری حالت پر رشک کرتے تھے۔ آخر سب گھر والے میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور چرانے لگے۔ اللہ کی قدرت سے ان جانوروں کے بھی دودھ اتر آیا۔ پس حضرت حلیمہ اور ان کے گھر والے اس نصیبوں والے بچے پر سو جان سے فدا تھے اور نہایت محبت اور شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 برس ہوئی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہوئیں اور اپنے پیارے بیٹے کو بہت بہت پیار کیا۔ ماں کا بچے کو اب جدا کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، مکے کی آب و ہوا اس وقت بہت خراب ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ فی الحال اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں۔ حضرت آمنہ نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے حضرت حلیمہ کی بات مان لی اور یوں حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے واپس اپنے قبیلے میں لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 برس تک حضرت حلیمہ کے پاس پرورش پائی، حتیٰ کہ واقعہ شق الصدر پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیلات یوں ہے کہ ایک روز حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حارث کا اس خبر کو سننا تھا کہ بے چین و مضطرب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے دوڑے تاکہ اصل واقعے کا علم ہو سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
اللہ کے فضل سے سلامت ہیں، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہے۔ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھے چت لٹا کر سینہ چاک کیا اور اس میں سے میرا دل نکالا اور پھر اس میں سے کوئی چیز نکال لی، پھر میرے دل کو سینے میں رکھ کر درست کر دیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے خاوند ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ واقعہ سن کر حیران اور متردد ہوئے کہ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ شوہر اور بیوی باہم مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ عام الفیل کے 6 سال جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 5 سال اور 2 دن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا اور ساتھ ہی واقعہ شق الصدر اور اپنی تشویش کی کیفیت بیان کی۔ حضرت آمنہ نے جب یہ اندیشے سنے تو ان سے فرمایا کہ تمہیں اندیشہ ہے کہ کوئی جن یا شیطان اس بچے کو نقصان پہنچائے گا؟ ہرگز نہیں، میرا بیٹا دنیا میں ایک عظیم الشان ہستی بننے والا ہے، یہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا اور خدا اس کی ہر حال میں حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے وہ معجزات بیان کیے جو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل زمانہ حمل میں پیش آئے تھے۔ بہرحال حضرت حلیمہ اس قیمتی متاع کو مکہ چھوڑ کر واپس اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ اس کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 61 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعفرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس وقت حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی چادر مبارک بچھا کر ان کو بے حد تعظیم و تکریم کے ساتھ بٹھایا۔ بعض روایات میں اس بات کی اس طرح تردید ملتی ہے کہ وہ حضرت حلیمہ نہیں بلکہ ان کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ حضرت حلیمہ کی اولاد میں 2 بیٹیاں انیسہ اور حذافہ تھیں جبکہ ایک بیٹا عبداللہ تھا۔ حذافہ وہ صحابیہ ہیں جن کا نام شیمہ کے نام سے تاریخ میں مذکور ہے۔ حضرت شیمہ کے اوپر انشاءاللہ ہم بہت جلد ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ غرض اس بات سے قطعاً شک نہیں کہ حضرت حلیمہ وہ جلیل القدر خاتون تھیں جن کو حاصل ہونے والی سعادت پر پوری تاریخ اسلام ہمیشہ رشک کرتی رہے گی۔ جہاں تک حضرت حلیمہ کے قبول اسلام اور شرف صحابیت کا تعلق ہے، اکثر کتب اس بارے میں خاموش ہیں، البتہ کچھ واقعات و حالات ایسے موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شرف اسلام سے ضرور بہرمند ہوئیں۔ مثلاً امام سہیلی نے رؤوز الانف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت حلیمہ کے شوہر حارث رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک دفعہ مکے میں آئے اور مشرکین کے بہکانے کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام اور اس بات پر ثابت قدم بھی رہے۔ ظاہر ہے کہ اپنے شوہر کے قبول اسلام کے بعد حضرت حلیمہ بھی یقیناً سعادت اسلام سے محروم نہ رہی ہوں گی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو اور دلچسپ واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ۔